بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں میٹھا کھانا۔ حضرت اکراش بن ذؤیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناہٹ تھی، پھر اس کے بعد کھجور نوش فرمایا۔ ترمذی۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا مسنون ہے۔ بعض روایتوں میں نمک پر ختم کرنا منقول ہے۔ ممکن ہے کہ الگ الگ وقتوں کے اعتبار سے یہ حکم ہو۔ کھانے یا پینے کی چیزوں میں مکھی گر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تمہارے پینے کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ بخاری، ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور ایک بازو میں شفا ہے۔ وہ زہر والے بازو کو آگے بڑھاتی ہے اور شفا والے کو پیچھے رکھتی ہے۔ نسائی، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مکھی برتن میں گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، اس کے ایک بازو میں مرض، دوسرے میں شفا ہے، وہ اسی بازو کو ڈالتی ہے جس میں مرض ہوتا ہے، تو تم پورے کو غوطہ دے دو پھر نکال دو۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو پورا کھانا ضائع نہ کرے بلکہ یہ طریقہ مسنون اختیار کرے، اس سے ضرور نقصان کا اندیشہ جاتا رہتا ہے۔ کھانے کی ابتدا و انتہا نمک سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو، یعنی اختتام بھی نمک سے کرو، نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ نمکین کھانے سے ابتدا ہو، طبعاً معدہ اور صحت کے لیے نمک مفید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمک تمہارے سالن کا سردار ہے۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: نمک خدائے پاک کی بڑی نعمت ہے، یہ ہضم، معدہ اور افعال معدہ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمکین کھانا سریع الہضم ہوتا ہے، بخلاف میٹھا کھانے کے۔ اہل خانہ جو پیش کریں اس کی تحقیر نہ کی جائے۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ، جو معمولی سمجھا جاتا تھا، پیش کیا اور کہا، کھاؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سرکہ بہترین سالن ہے، آدمی کی ہلاکت ہے اس میں سے کہ اس کے بھائیوں کی جماعت آئے اور وہ جو گھر میں موجود ہو اسے پیش کرے تو وہ اس محض معمولی کھانے کی تحقیر کرے۔ آدمی کی ہلاکت اس میں ہے کہ جو محضر پیش کیا جائے وہ اس کو کمتر سمجھے، یعنی اہتمام سے یا اچھا عمدہ کھانا نہ پیش کیا جس کو وہ اپنی شان کے مناسب سمجھتا تھا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جو کھانا بھی اہل خانہ پیش کرے اس کو وقت کی نگاہ سے دیکھے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھ کر تحقیر نہ کرے اور نہ تنفر کرے۔ غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی چیزیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پنیر لایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ مجوسی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ فائدہ: غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی چیزیں کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، تاوقت یہ کہ ناپاکی، بے احتیاطی اور خلاف شرع کا علم یا مشاہدہ نہ ہو۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔